السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو محمد قرآن اکیڈمی۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کیے جانے والے اذکار۔ تو فجر کی نماز کے بعد کون سے اذکار کیے جاتے ہیں اور جو اذکار کیے جاتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ فجر کی نماز کے بعد کیے جانے والے جو اذکار ہیں اس حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ سب سے پہلے ہم جب نماز کو مکمل کر لیتے ہیں تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 3 تسبیحات لازمی پڑھا کرو، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو یہ 3 کلمات عطا فرمائے تھے تحفے کے طور پر۔ تو وہ کون سے ہیں جو ہمیں ہر نماز کے بعد پڑھنے چاہیے؟ تو وہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی جو تسبیح فاطمہ ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر۔ تو جو کوئی فجر کی نماز کے بعد یا باقی نمازوں کے بعد یہ 3 تسبیحات پڑھ لیتا ہے، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمد للہ اور 34 بار اللہ اکبر، تو اس کے رزق میں بے بہا برکت نازل ہوگی۔ اس کے بعد 100 دفعہ استغفار کیجیے، 100 دفعہ کلمہ پڑھیے اور 300 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ لیں۔ نماز فجر کے بعد یہ 3 کلمات بھی لازمی پڑھ لینے چاہیے، ان کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور جو اب میں کلمات آپ کو بتانے جا رہی ہوں اس حوالے سے ایک بہت ہی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم فجر کی نماز پڑھ چکو تو کسی سے کوئی بات نہ کرو اور پہلے ان کلمات کو پڑھ لو۔ وہ کون سے کلمات ہیں؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، یہ 7 مرتبہ کلمات پڑھ لیا کرو۔ اس کے پڑھنے سے کیا ہوگا کہ اگر صبح کی نماز کے بعد یعنی فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو 7 مرتبہ پڑھ لے گا تو اگر وہ اس دن مر گیا، اس کی موت واقع ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، ان کلمات کی برکت سے اسے آگ کے عذاب سے امان دے گا۔ اور فرمایا کہ جب تم مغرب کی نماز پڑھ چکو تو ان کلمات کو پھر سے 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یعنی اللہم اجرنی من النار کو 7 مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ تو اگر تم اس رات مر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکت سے تمہیں آگ کے عذاب سے امان دے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے جس نے فجر کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کلمے کو 10 مرتبہ پڑھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، اس کے 10 گناہ معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا، اور اس کے لیے 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی لکھ دے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے ان کلمات کی۔ اور اسی طرح بتایا گیا کہ جو ان کلمات کو پڑھ لے گا اس کی شیطان سے حفاظت ہوگی، اور جو یہی کلمات مغرب کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھ لے گا تو اس کے لیے بھی یہی فضیلت ہے، یعنی اس کو 10 نیکیاں عطا کرے گا، 10 گناہ معاف فرما دے گا، اس کے 10 درجات کو بلند کر دے گا۔ اور جو اس شام کو یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھے گا تو صبح تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرمائے گا اور اس کو 4 غلام آزاد کرنے کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ تو دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے اس کلمات کی بھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اذکار ہیں جو ہمیں پڑھنے چاہیے، جیسے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے ہیں لیکن میزان پر
میزان عمل پر جو ترازو ہے ہوگا قیامت کے دن، اس کو میزان عمل کہتے ہیں، تو میزان پر یہ کلمات بہت ہی بھاری ہوگا۔ اب جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم میں نے بتایا ہے، تو اس کو 100 مرتبہ صبح پڑھنا ہے۔ اس کے بعد استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کو بھی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو اب فجر کی نماز کے بعد ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے، 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے، 7 مرتبہ اللہم اجرنی من النار پڑھنا ہے، 300 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے کہ جو 300 مرتبہ یا 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں سے شمار ہوگا، اور جو کثرت سے درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اسے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے گا۔ تو ہم نیت کرتی ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل فجر کی نماز کے بعد ان کلمات کو، ان اذکار کو لازمی پڑھیں گی، اور اس کو پڑھنے کا معمول ہمارا زندگی بھر کا رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو ہم نے کلمات سیکھے ہیں، جو ہمیں سکھائے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔